آج اگر یہ حملے باطل کے خلاف تھے تو ایران نے معذرت کیوں کی ہے؟ ایران نے ان سے معافی کیوں مانگی ہے؟ باطل کے اوپر حملے کر کے کوئی بندہ معافی مانگتا ہے؟ انڈیا ہمیشہ اس بنیاد کے اوپر پاکستان پہ حملہ کرتا ہے کہ میں نے پاکستان پہ حملہ نہیں کیا، میں نے دہشت گرد ٹھکانوں پہ حملہ کیا۔ کیا ان کا مسجدوں پہ حملہ کرنا انڈیا کا جائز ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں۔ اور ان کا بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ بحرین کی جو آئل ریفائنری ہے وہ امریکن اڈا ہے، آپ خود بتائیں۔ ارامکو کی جو آئل ریفائنری ہے وہ امریکن اڈا ہے۔ ان ممالک کے کسی بھی اڈے سے اگر ایران پہ اصول طے ہونا چاہیے، ایران پہ حملہ ہے، ہم ان ممالک کے اڈوں کے خلاف ہیں۔ اگر ان کے کسی اڈے سے حملہ نہیں ہوا تو پھر آپ بتائیں کہ یہ جائز ہے بات؟ کیوں نہیں ہوا؟ میں نہیں ہوا نا۔ اگر ہوا ہے تو ایران نے آج معافی کیوں مانگی ہے؟ ایران ڈٹ جائے۔ اگر یہ کہا جائے یہ جی مولوی جی امریکہ کا ایجنٹ ہے، اسرائیل کا ایجنٹ ہے، میں نے تو امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ اگر ایک بھی کسی ملک سے اڈا ایران کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اس کے اوپر حملہ کر دو، اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض یہ ہے، مجھے یہ بتائیں، آئل ریفائنری اڈا ہوتا ہے؟ آپ خود عقل مند انسان ہیں، آئل ریفائنری اڈا ہوتا ہے؟ آئل ریفائنری پہ حملہ ہوٹل اڈے ہوتے ہیں؟ اور یار یہ تو پھر یہ اصولی بات کریں۔ یہ وہی ایران ہے جو پوری زندگی پوری امت کو یہ کہتا رہا میں اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آج اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے کا وقت آیا ہے تو حملے عرب ممالک پہ شروع کر دیا۔ اچھا آپ یہ الزام لگا رہے عربوں نے تو جنگ لڑی ہوئی ہے اسرائیل سے، عربوں نے تو جنگ لڑی ہے اسرائیل سے، اور اب تو آن دی ریکارڈ یہ بات ہے کہ پاکستانی طیارے تک اس جنگوں میں شامل رہے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ یہی ہمارا مطالبہ ایران سے ہے، اپنی ڈائریکشن درست کرے، اسرائیل کے خلاف جنگ کرے، پوری دنیا کے مسلمان اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ مسلمان ملکوں پہ حملہ کرے گا کوئی اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ میرے سے مطالبہ کیا جائے کہ میں ان کا نماز جنازہ پڑھاؤں یا میں ان کو شہید کہوں تو پھر میں بھی کچھ باتوں پہ حق بجانے ہوں، میں بھی کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ اگر امریکہ کے حملوں میں مرنے والا ہر شخص شہید ہے تو شاہ فیصل کو بھی شہید کہیں، صدام حسین کو بھی کہیں، اور بڑی تلخ ان کو یہ بات لگی ملا عمر کو بھی کہیں، اسامہ بن لادن کو۔ یہ تو نام لے تو چینل بند ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے دوگلی پالیسی، منافقانہ رویے نہیں ہونے چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق خان، ایک چھوٹے سے انٹرویو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اب اس بار ہم نے گزارش کی ہے شامل آئی ظہیر صاحب کو کہ وہ ہمیں پروگرام میں جوائن کریں، ان کی بڑی مہربانی، ان سے میرا برادرانہ تعلق ہے، بڑا احترام کا اکرام کا تعلق ہے، اسی بنیاد پر انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ شام بھائی آپ کا بہت شکریہ، لیکن آپ کے بیان نے تو بھونچال لے آیا پاکستان میں، یہ آپ کو کیا پڑی تھی اس وقت میں یہ بیان دینے کی؟ تھوڑا سا یہ تو ایک تو وضاحت کیجیے گا، جو آپ نے بیان دیا ایران کے خلاف سمجھا جا رہا ہے، آپ ایران کو لتاڑ رہے ہیں، ایران کو خطف تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ ایران تو بیچارہ پھنسا پڑا ہے، اس کو تو سارا مڈل ایسٹ مار رہا ہے، اسرائیل مار رہا ہے، امریکہ مار رہا ہے، پھر بھی آپ کا نقطہ اعتراض جو تھا وہ ایران کے خلاف کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق بھائی، مصروفیت کی بنا کے اوپر میں ظاہر ہے کسی دوسرے میڈیا کو ابھی تک اس حوالے سے گفتگو نہیں کی، لیکن آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے، آپ نے کہا ایمرجنسی ہے تو میں آپ کے لیے یہاں پہ مصروفیات سے ٹائم نکال کے آؤں۔ آپ کا شکریہ۔ جو آپ نے بات کی ہے بنیادی طور پہ اس تقریر کی ابتدا ہی میں نے یہاں سے کی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پہ حملہ جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو میرا موقف ہے وہ شاید سمجھا نہیں گیا، یا جان بوجھ کے دو تین لابیاں، ایک آپ کو پتہ رافضی لابی ہے اور ایک تحریک انصاف ہے جو میرے خلاف اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ میں آپ سے کچھ سوال پوچھتا ہوں اس حوالے سے۔ ایران نے جو سعودیہ کے اوپر، ایران نے جو بحرین کے اوپر اور کویت کے اوپر حملے کیے، کیا یہ میزائل اسرائیل پہ نہیں تھے داغے جا سکتے؟ اور کیا صرف اسرائیل کے ساتھ اگر ایران جنگ میں ہوتا تو کیا باقی تمام مسلمان ممالک صدق کے دل کے ساتھ اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے؟ آج ایران نے جو معذرت کی ہے، وہ لوگ جو میرے پہ اعتراض کر رہے تھے کہ علامہ صاحب یہ ایران نے سعودیہ عرب کے اوپر حملہ نہیں کیا، کویت کے اوپر نہیں کیا، بحرین کے اوپر نہیں کیا، بلکہ امریکہ ہی کے اوپر کیا ہے، امریکن اڈوں پہ کیا، باطل کے خلاف کیا ہے۔ آج اگر یہ حملے باطل کے خلاف تھے تو ایران نے معذرت کیوں کی ہے؟ ایران نے ان سے معافی کیوں مانگی ہے؟ باطل کے اوپر حملے کر کے کوئی بندہ معافی مانگتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بین الاقوامی قوانین تھے اس کی طرف میری گزارش تھی، ایران جو مرضی کہہ لے، جب یہ جنگ کی گرد تھمے گی، جب یہ جنگ کی گرد گرے گی، ایران کو کوئی بندہ بھی اس بارے میں سپورٹ نہیں کر سکتا۔ آپ اس حوالے سے بین الاقوامی طور پہ دو آپ کے سامنے مثالیں ہیں، ایک انڈیا کی لے لیں اور ایک پاکستان کی لے لیں۔ اگرچہ ہمارے حالات واقعات ان سے مختلف ہیں، انڈیا ہمیشہ اس بنیاد کے اوپر پاکستان پہ حملہ کرتا ہے کہ میں نے پاکستان پہ حملہ نہیں کیا، میں نے دہشت گرد ٹھکانوں پہ حملہ کیا۔ کیا ان کا مسجدوں پہ حملہ کرنا انڈیا کا جائز ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں۔ اور ان کا بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ جب تک آپ اس پوری بین الاقوامی دنیا کو کوئی پروف نہ دیں، میں ایران کے ساتھ ہوں، اگر ان اڈوں سے جہاں پہ اس نے نشانہ بنایا ہے ان اڈوں سے ایران کے اوپر حملہ ہوا ہوتا، بحرین کی جو آئل ریفائنری ہے
وہ امریکن اڈا ہے. آپ خود بتائیں, ارامکو کی جو آئل ریفائنری ہے وہ امریکن اڈا ہے. یعنی جو بات کرتے ہیں اس میں بھی جھوٹے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ بین الاقوامی ملکوں کی سوورینٹی ہوتی ہے, یہ بین الاقوامی قوانین ہیں کہ کسی کی حدود کا, کسی کی سرحدوں کا کوئی پاس رکھنا ہوتا ہے. اگر تو ان ممالک سے ایران پہ حملے ہوئے ہیں اور ایران وہ ثبوت دنیا کو دکھا دے تو ظاہر ہے ایران کی بات جائز مانی جائے گی کہ یہاں سے حملے ہوئے ہیں, لیکن نہ وہ ثبوت دکھا چکا بلکہ آج اس نے کھلی معذرت کر لی. بھائی مجھے یہ بتائیے گا, کیا قطر میں امریکی اڈے ہیں یا نہیں؟ کیا مجھے جواب مکمل کر دیں, کیا قطر میں امریکی اڈے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا مشرق میں امریکی اڈے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ان اڈوں کو استعمال کرتے ہوئے کیا وہاں تھارڈ سسٹم یا جتنے بھی ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو رہے تھے؟ میں یہی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں میں نے تو اس بات کو نگیٹ کیا ہی نہیں, امریکن اڈے ہیں تھے نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, قطر میں امریکی اڈا تھا, مثال دے رہا ہوں. قطر کے اگر صرف امریکی اڈوں کے اوپر حملہ ہوا ہے تو کل حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ان حملوں کو کہتے ہیں امریکہ پہ حملہ, قطر کے سفیر سے ملے کیوں ہیں؟ قطر کے سفیر کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ بنیادی طور پہ بات یہ ہے عمران بھائی, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں. ان ممالک کے کسی بھی اڈے سے اگر ایران پہ, اصول طے ہونا چاہیے, ایران پہ حملہ ہے, ہم ان ممالک کے اڈوں کے خلاف ہیں. اگر ان کے کسی اڈے سے حملہ نہیں ہوا تو پھر آپ بتائیں کہ یہ جائز ہے بات؟ میں نہیں ہوا نا. اگر ایران اگر ہوا ہے تو ایران نے آج معافی کیوں مانگی ہے؟ ایران ڈٹ جائے. ایران نے کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہمیں آپ پر حملہ کرنا پڑا, لیکن اگر آپ ہمارے خلاف نہیں استعمال ہونے کے تو ہم نہیں ہوں گے استعمال. یہ بیان ہے, یہ اصولی بات ہے. اگر وہ اڈے استعمال ہوئے ہیں اس کے ثبوت فراہم کیے جائے, اگر وہ اڈے استعمال نہیں ہوئے تو یہ حملہ ناجائز ہے. حشام بھائی آپ کمال کرتے ہیں, آپ ثبوت مانگ رہے ہیں, ساری دنیا کو پتا, پوری دنیا ثبوتوں کے اوپر چلتی ہے. رافضی پراپوگنڈا کوئی نہیں مانتا. جن لوگوں نے حضرت عمر کے اوپر یہ الزام در دیا کہ حضرت فاطمہ کے اوپر انہوں نے دروازہ گرایا تھا, مان لیں ہم نہیں مانتے. حشام بھائی آپ سنیں, اس موقع پر میں کوشش کرتے ہیں ہم فرقہ وارانہ گفتگو کی طرف نہ جائیں. میں کہتا ہوں میرے خلاف, اچھا آپ کہتے ہیں فرقہ وارانہ گفتگو کی طرف نہ جائیں, میں جانا چاہتا ہوں, لیکن میرے خلاف اس وقت پوری جو رافضی میڈیا ہے, پورا پروپیگنڈا پورا کا پورا ایکٹیو ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رابطہ عالم اسلامی ڈاکٹر عبد الکریم عیسیٰ ان کے ساتھ میری تصویر کے بارے میں کہا یہ یہودی کے ساتھ تصویر ہے. وہ کانفرنس ایک اسلامی دنیا کا رابطہ عالم اسلامی کا چیئرمین, جس کی کانفرنس میں رافضی بھی شامل تھے, اس کانفرنس کے اندر میرے ساتھ اس کی تصویر ہے, اور وہ ایک یہودی وہاں پہ ربی کھڑا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب جی ڈونلڈ ٹرمپ کے ناشتے کی تصویر ہے. وہ ایک مسلمان ہوسٹ ہے جس نے وہ کانفرنس کروائی تھی, اور اس کے اوپر الزام درا جا رہا ہے. اور پھر وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ساری کانفرنس ہے اس کے بارے میں انہوں نے پروپیگنڈا کیا, وہ یہودیوں نے کانفرنس کرائی ہے, وہ تو عیسائیوں نے کانفرنس کرائی بین المذاہب. ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو گفتگو ہے نا مسلمانوں کے لیے ہے, تو اس کو ہم نہ ذاتیات پہ نہ لے کے جائیں. اگر آپ, اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے پرسنل جو آرگیومنٹس ہیں ان کے اوپر گفتگو کی جائے. اگر یہ کہا جائے یہ جی مولوی جی امریکہ کا ایجنٹ ہے, اسرائیل کا ایجنٹ ہے, میں نے تو امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے, میں نے تو ان کی حملوں کی مذمت کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ جناب ان کے ساتھ ناشتہ کر کے آیا. حشام صاحب ایک بار بتائیں, جو لوگ امریکہ کو اڈے دے رہے ہیں اور وہ اڈے ایران کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اس اڈے کو حملہ کرو, باقی نہ حملہ کرو. باقی طارق بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ایک بھی کسی ملک سے اڈا ایران کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اس کے اوپر حملہ کر دو, اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. اعتراض یہ ہے, مجھے یہ بتائیں آئل ریفائنری اڈا ہوتا ہے, آپ خود عقل مند انسان ہیں, آئل ریفائنری اڈا ہوتا ہے, آئل ریفائنری پہ حملہ, ہوٹل اڈے ہوتے ہیں. اور یار یہ تو ایک, تو پھر یہ اصولی بات کریں. ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر اگر کہیں سے حملہ ہو ایران اس کو جواب دے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اسرائیل پہ کیوں نہیں ہو رہے؟ اسرائیل پہ کریں. یہ وہی ایران ہے جو پوری زندگی پوری امت کو یہ کہتا رہا میں اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں. آج اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے کا وقت آیا ہے تو حملے عرب ممالک پہ شروع کر دیا. اسرائیل پہ اپنی فوجیں کیوں نہیں بھیج رہا؟ آج تو وائپ آؤٹ کرنے کا وقت ہے. شام بھائی یہ تو عرب ممالک بھی تیار رہے ہیں, انہوں نے 2 جنگیں لڑی ہیں, اب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے, اب ابراہیم اکارڈ میں چلے گئے. اب یہی بات ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ اب جو ہے ایران کے پاس موقع اپنی فوج اسرائیل بھیجے, پوری دنیا کے مسلمان اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ شام بھائی یہ مجھے بتائیں, یہ پورے عرب کے پاس موقع نہیں تھا کہ ان کے فلسطینی بھائیوں کو مار مار کے کچل دیا گیا؟
क्यों नहीं? अच्छा, आप ये इल्जाम लगा रहे अरबों ने तो जंग लड़ी हुई है इसराइल से, अरबों ने तो जंग लड़ी है इसराइल से, और अब तो ऑन द रिकॉर्ड ये बात है कि पाकिस्तानी त्यारे तक उस जंगों में शामिल रहे हैं इसराइल के खिलाफ। यही हमारा मुतालबा ईरान से है, अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करे, इसराइल के खिलाफ जंग करे, पूरी दुनिया के मुसलमान उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर वो मुसलमान मुल्कों पे हमला करेगा कोई उसके साथ नहीं खड़ा होगा। ये आप मुझे बताइए, खड़े होने कोई हल है? ना उनके पास तैयारे हैं, ना उनके पास उस तरह की फोर्सेज हैं। तैयारे उनके पास होते हैं, वो तैयारों से जो उन्होंने दावे किए थे, वो तो आप तैयारों की बात कर रहे हैं, वो तो दावे बहुत बहुत बड़े करते रहे हैं। आप तैयारों की बात कर रहे हैं सर, दावे तो जंग से पहले दावे ही किए जाते। अच्छा, दूसरी बात यह खड़े होने की जहां तक बात है, मैं आपको गारंटी से एक बात कहता हूं, मैं सिद्ध के दिल से कहता हूं, अल्लाह की कसम, अगर ईरान ये अरब ममालिक और खलीज ममालिक पे हमला ना करता तो ईरान को फायदा होता और पूरी दुनिया के मुसलमान इसके साथ होते, आज भी हैं। मुझे एक बात है, सऊदी अरब ने या बहरीन ने या कुवैत ने उस तरह रिटेलिएशन का मुजाहरा किया जो अभी हमले किया, इसका मतलब ये है कि वो भी अकल शऊर के साथ इसको, उनकी ये जो कमजोरी भी ना समझी जाए, मैं ये भी बात कहता हूँ। लेकिन क्या वो रिटेलिएट कर नहीं सकते? कर सकते थे, लेकिन उन्हें उम्मत के मफाद में ये काम नहीं कर रहे। तो ईरान ने आज जो माजरत की है, मैंने सबसे पहले उसको वेलकम किया कि ये तर्ज अमल दुरुस्त है, मुसलमानों में एक उम्मत का कंसेप्ट उजागर करना है तो शिया सुन्नी तफरके से निकलना होगा ना। लेकिन जब आपके पेजेस इस मौके के ऊपर पूरे अहले सुन्नत को रगेद रहे होंगे और ये कह रहे होंगे जी अमेरिका के हमले में वो जी शहीद हो गए, तो मेरे से मुतालबा किया जाए कि मैं उनका नमाज़े जनाजा पढ़ाऊं या मैं उनको शहीद कहूं, तो फिर मैं भी कुछ बातों पे हक बजाने दूं, मैं भी कुछ सवाल पूछ सकता हूं कि अगर अमेरिका के हमलों में मरने वाला हर शख्स शहीद है तो शाह फैसल को भी शहीद कहें, सद्दाम हुसैन को भी कहें, और बड़ी तलख इनको ये बात लगी मुल्ला उमर को भी कहें, उसामा बिन लादेन को। ये तो नाम लेते हो चैनल बंद हो जाते हैं। तो फिर इसका मतलब है दोगली पॉलिसी, मुनाफिकाना रवैये नहीं होने चाहिए, अदल से काम लेना चाहिए। हम आपके साथ खड़े थे, हम आपके साथ मुजम्मत कर रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि अब मुसलमान आपके साथ भी ना खड़े हों और आप हमें काफिर कहें और आप हमें मुसलमान भी ना समझें। और हत्ता के आपको पता नहीं इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है, जो बंदा इस तरह की बात करेगा कि सऊदी अरब के ऊपर हमला नाजायज़ है, बहरीन के ऊपर हमला नाजायज़ है, कुवैत के ऊपर, वो मुसलमान ही नहीं, वो काफिर है, वो इसराइल का एजेंडा, वो यहूदियों का एजेंडा, वो अमेरिका का एजेंडा। ये वही सोच है जो तरीके इंसाफ ने पाकिस्तान के अंदर फैलाई थी कि जो बंदा इमरान खान की हिमायत ना करे वो बेईमान है, जो इमरान खान की हिमायत नहीं करता वो चोर है, जो इमरान खान, ये उसी तरह तर्ज फिक्र के साथ राष्ट्रीय इस टाइम प्रोपोगंडा कर रहे हैं जो कुल्ली तौर पे हम मुस्तरद करते हैं। और अल्लाह के फजल करम से इनके प्रोपोगंडे से डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं, चाहे ये मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुँचाएं। अच्छा चले, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, हमले वहाँ पे हुए हैं, स्कर्दू के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल को क्यों जलाया गया, दफ्तरों को क्यों जलाया गया, अपने घरों को? अल्लाह का शुक्र है आप पहले बंदे हैं जिन्होंने ये बात की है। वो ये कुछ लोगों से मेरी बात हुई बड़े सीनियर एंकर से, वो कहते हैं अलामा साहब गुस्से में कुछ हो जाता है। यार ये गुस्से में अगर हो जाता है तो फिर ये अदल का पैमाना है कि आप तहरीके लब्बैक को तो बैन कर दें, अभी वो मुरीद के तक पहुंचे। शहनशाह नकवी ने बाकायदा इस बात की उन्होंने कहा जी आप ऐसा ना करें, अमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, एहतजाज आपने करना है आप कर लें, मत करें। ये उन्होंने कहा ये बिल्कुल आप ना ऐसा ना करें, आप एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करें। जो शिया उलमा है ना, जो टॉप की हिरारकी है, उन्होंने मुजम्मत की है, वो मना करते हैं कि ये आप हटा। उनमें से जो टॉप के उलमा है उन्होंने मेरे खिलाफ तकरीरें की हैं। चले आप भी तो उनके पर हच्चा उड़ाते हैं। मैंने क्या बड़ा हच्चा उड़ाया? मैंने आज तक इस तरह की कोई बात की हो जिस तरह की वो कहते हैं, मैंने आज तक उनको काफिर कहा हो, मैंने आज तक मेरी आपके बारे में ये राय है कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मगर यकीन करें कि आपने बिल्कुल आज जो गुफ्तगू की है ना, रिएक्शन में आके ना बिल्कुल आपने एक मौलवियाना गुफ्तगू कर दी आपने। ये आपका नुक्ता नजर है, हमारा नहीं। हमारा नुक्ता नजर मीनवान पेश करना आपकी भी जिम्मेदारी है। असल बात तो ये आप गुफ्तगू में इत्तेदाल लेके आए, आप इतनी बड़ी जमात के सरबराह हैं, आपने देखे ना, आप तो आपके ऊपर जाती अटैक हुआ, आपने बाकायदा फिरका वाराना गुफ्तगू शुरू कर दिया। फिरका वाराना गुफ्तगू ये होती है अगर मैं उनको कोई ये काफिर है, फिरका वाराना गुफ्तगू होती है, वो मुझे मुस्तकिल काफिर कह रहे हैं, वो मुझे मुस्तकिल कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। आप उनके पेजेस पे चले जाएं, सर की कीमतें मुकर्रर की जा रही हैं, कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। शाम भाई एक मिनट बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, आपकी गुफ्तगू और अहले हदीस के किसी कारकुन की गुफ्तगू एक होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात सुने, ये मेरी जमात है, मिसाल दे रहा हूं, मैं पाकिस्तान के अहले हदीसों का एक नुक्ता नजर पेश कर रहा हूं। मेरा नुक्ता नजर सिर्फ इतना है कि सऊदी अरब के ऊपर अल्लाह के लिए हमला ना करो। ये नुक्ता नजर में कुफर इस्लाम की कहा या फिरकावरियत की बात कहां थी? बिल्कुल ठीक है, सऊदी अरब के ऊपर हमला ना करें, मैं आपकी बात एग्री करता हूं। बात है तुम
اس سے آگے میری کوئی جملہ دکھا دے, اس سے آگے میرا کیا جملہ ہے. ایک آپ بات سن لیں, میری بات سن لیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے خلاف جتنے بھی کچھ شیعہ کے علماء ہیں, جتنے بھی علماء ہیں یا ان کی مذہبی جماعتیں ہیں یا ان کی سیاسی جماعتیں ہیں, کسی ایک شخص نے آپ کے بارے میں وہ لب و لہجہ اختیار کیا جس کا آپ یہاں پہ نریٹ کر رہے ہیں کہ میرے اس سے زیادہ سخت کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو پرسنل ویڈیوز بھیج دیتا ہوں, ان کے علماء کی بات کر رہا ہوں, ان کے بڑوں کی بات کر رہا ہوں. اب پھر وہی بات ہے, میں تو نام بھی نہیں لے رہا, آپ کہہ رہے فرقہ واریت, میں آپ کو پرسنل بھیجتا ہوں ویڈیو, آپ چلا دینا پروگرام میں. چلے میں یہی آپ سے نقطہ اعتراض یہی تھا کہ جو ممالک ان پر حملہ کر رہے ہیں ایران نے بلاخر انہی کی طرف اٹیک کرنا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں جو ان کی طرف سے جہاں پہ حملہ ہوتا ہے اٹیک ہو رہا ہے میں اس کے حق میں ہوں. ہاں بے شک, بالکل, یہ اصولی بات ہے, اتفاق ہے. تو پھر یہی مسئلہ ہے. اب اسی بات کو ایگزیجریٹ کر کے کہ یہ جناب وہ باقی باتیں آپ خود حس کر لیں, اس تقریر میں یہی میرا موقف ہے جس کا بتنگڑ بنایا انہوں نے. بس اتنی بات ہے, اور یہی ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی ہے. اس وقت ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی بھی یہی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے, سعودی عرب کے اوپر حملہ ہمارے اوپر حملہ سمجھا جائے گا. تو اس بات کا ابلاغ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس بات کو وہ بھی تو ایک اطمینان اور سکون سے لے لیتے ہیں, لیکن جب جنگ ہوتی ہے اور ریئیکشن کی بات ہوتی ہے نا, تو یہ جب گرد بیٹھتی ہے تب باتیں نکھر کے سامنے آتی ہیں. کوئی دنیا کا ملک 3 سے 4 دن پہلے آپ کی سعودی سفیر سے ملاقات ہوئی تھی, اس میں کیا گفتگو ہوئی تھی؟ وہ تو ایک افطار ڈنر تھا, آپ کو پتا ہے, اور اس کے اندر بھی آپ کو پتا ہے میوچل انٹرسٹ کی گفتگو ہوتی ہے. اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ سعودی عرب کا اس ٹائم کیا موقف ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ جو افطار ڈنر تھا وہ 1 دن یا 2 دن قبل تھا اس حملے سے قبل, تو تب تک یہ سچویشن کریٹ نہیں تھی ہوئی, اس لیے وہ جرنل گفتگو تھی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ تھوڑی سی تفصیلی طور پہ بتائیں, آج آپ کچھ دن پہلے آپ امریکہ گئے, آپ نے امریکہ میں بیٹھ کے ان کے سینیٹر سے ملاقاتیں کی, آپ نے ٹاپ آفیشل سے ملاقاتیں کی, آپ نے پبلک کیا, سارے ڈاکومنٹ کیا ساری چیزوں کو. کیا آپ کے جو لہجے کی گنگرج ہے کیا امریکنز کے لیے بھی ایسی تھی جو آج آپ نے دکھائی ہے ایران کے حوالے سے, یا اس طرح کی گنگرج جو ابھی آپ نے ایک خاص نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کے ساتھ دکھائی؟ طارق بھائی, بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جو اس پوری ایکٹیویٹی کو نشر کرنے کا ایک مقصد تھا, آپ جیسے دوست بھی اور دیگر دوست بھی ظاہر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں تھے, اور اس کے اوپر کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ یہ جو سینیٹرز وغیرہ سے ملاقات ہونی ہے, آپ وہاں پہ کیا موقف رکھیں گے. ابھی میں گیا نہیں تھا, اور جانے سے پہلے میں آپ کو وہ لنکس بھیج دوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے ان کے علماء نے کہا کہ یہ یہودیوں کی کانفرنس پہ جا رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ کانفرنس عیسائیوں نے بین المذاہب ایک کانفرنس, اور ایک رابطہ عالم اسلامی نے بین المذاہب عالمی کانفرنس, وہ ایک ویک ہوتا ہے ریلیجیس ہارمنی کا, اس کے مطابق ہمیں بلایا, اور مجھے بطور اسلامک اسکالر بھی نہیں بلایا. اسلامک اسکالر تو میں ہوں, بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, لیکن انہوں نے سلفی اسکول آف تھاٹ کے موسٹ پاپولر اسکول, جو سلفی اسکول آف تھاٹ کا اسکالر ہے انڈو پاک میں, اس کے اندر انہوں نے ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کے کانگریس مین نے میرا انتخاب کیا اور مجھے بلایا میری رائے لینے کے لیے, اپنی کسی رائے سے متفق ہونے کے لیے نہیں. مثلاً 4 ان کے بنیادی ایجنڈے تھے. عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے سلفی اسکول آف تھاٹ کا کیا نقطہ نظر ہے, عیسائیت مذہب کے حوالے سے سلفی اسکول آف تھاٹ کا کیا نقطہ نظر ہے, اور جمہوری اداروں کے حوالے سے سلفی اسکول آف تھاٹ, یعنی مختلف. اور یہ صرف میں اکیلا نہیں گیا, یہ بھی بتاؤ پاکستان کے اندر سے بھی 4 لوگ تھے ہم, ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے, ایک طاہر خلیل سندھو صاحب تھے, ایک مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب تھے. وہاں پہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ پاکستان کے دفاع کے اندر, فلسطین کاز کے اندر سب سے زیادہ, اور وہ ریکارڈڈ باتیں ہوتی ہیں, یہ چند عرصوں کے بعد وہ ٹیپیں آپ کو پتہ لیک بھی کر دیتے ہیں. اللہ کے فضل میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. طاہر خلیل سندھو صاحب اگرچہ اقلیتی امور کے, اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے بھی وہاں جا کے پاکستان کا مقدمہ لڑا. میں نے بھی وہاں پہ, جب انہوں نے میرے سے یہ سوال کیا کہ عیسائیوں کو وہاں پہ پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کی کھلی اجازت نہیں ہے, تو میں نے کہا یار آپ کیسی بات کرتے ہیں, سینٹ اینتھنی اور کیتھیڈرل لاہور کے اندر بنا ہوا ہے, میری بہن کوئین میری سے پڑھی ہوئی ہے, آپ کے مشنری اسکولوں سے مسلمان بچے پڑھتے ہیں, آپ کو اور تبلیغ کتنی کو چاہیے. بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں تو ہم سے کی نہیں گئی, یا آج پہلی دفعہ آپ نے پوچھی ہے نا. ویسے رمضان کے بعد شاید مختلف ٹاک شوز پہ اس حوالے سے بات ہو. ایجنڈا ہمارے نظریات کو ان کے حوالے سے سمجھنا, ان کے تھنک ٹینکس اور سینیٹر, میں نے تو جو کچھ کر سکتا تھا میں نے تو ایک سینیٹر سے یہاں تک کہہ دیا, اور وہاں پہ وہ ریکارڈڈ بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ, انہوں نے کہا ہم پاکستان کی امداد بھی کرتے ہیں. یار پاکستان پھر ہمارے بارے میں ان کی عوام کی نقطہ نظر یہ ہے کہ جو امریکہ کے خلاف بولتا ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں. میں کہا اگر آپ
ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کریں تو پورے پاکستان کے عوام کے جذبات آپ کے بارے میں نرم ہو سکتے ہیں. بھائی ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. دوسرا آپ کا جو فلسطین کے اوپر یہ جو موقف ہے آپ کے امریکہ کے اندر, میں نے ان کے امریکہ کے اندر کہ 8 لوگوں کے احتجاج ہوئے ہیں یہ فلسطین کے اوپر آپ کی پالیسیز کے اوپر, اس کا مطلب ہے امریکنز بھی ان پالیسیز کے خلاف ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ ہمارا کام ہے, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں طارق بھائی, ایک صحافتی کانفرنس ہو رہی ہو پوری دنیا کی, امریکہ کروا رہا ہے, آپ کو دعوت آئے آپ کی اسپیشلائزیشن کے مطابق کہ یہ بندہ جو ہمیں ان پٹ دے گا ہمارے لیے مفید ہے, آپ کو جانا چاہیے کہ نہیں؟ بڑی اچھی بات کی, مجھے بلایا. میں آپ کو آج پہلی دفعہ بتا رہا ہوں, انینا علی صاحبہ ہیں, وہ یہاں سے لوگوں کو لے کے جاتی ہیں, پاکستان سے لوگوں کو لے کے جاتی ہیں اسرائیل. نہیں اسرائیل کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, میں تو امریکہ کی کانفرنس, وہ جو انیلا علی نام کا آپ نے نام لیا, وہ تو کانفرنس قادیانیوں کی, آپ کو پتا سپورٹڈ اور فنڈڈ IRF نام کا کوئی پروگرام ہوتا ہے, میں تو اس میں گیا ہی نہیں, میں اس کانفرنس میں نہیں گیا, حالانکہ وہ اسی ہلٹن میں موجود تھی. آپ کو کانفرنس کی دعوت ہے صحافتی جرنلزم کی, کہ آپ کی سے جرنلزم کا کوئی ان پٹ لینا ہے, آپ کو جانا چاہیے. ہاں مجھے جانا چاہیے, اس پہ کیا مسئلہ؟ ہاں تو بس یہ بات ہے, میرے پہ کیا اعتراض ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے, آپ بات کچھ نرمی کی طرف آئیے تو آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. ایسی پوسٹیں ہیں کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. وہ کہتے ہیں جو ممبر پہ بول رہا ہے یہ ٹرمپ لکھ کے دیتا ہے. ٹرمپ اتنا ہی فارغ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ مجھے تقریر لکھ کے دیتا ہے. لوگوں کا انداز فکر اور سوچ کا ذرا آپ جائزہ لیں. اور آپ کنکلوڈنگ ریمارکس میں بڑے نرم لہجے میں ہمارے وہ بھائی جو آپ کے خلاف ایک نقطہ نظر اپنا رہے ہیں, آپ نرم لہجے میں ان کو اپنا جو پیغام ہے ان کو دیں, ان کو سمجھائیں نرم لہجے میں, ٹھنڈے لہجے میں. چاہے ان کے لہجے میں تلخی آئی ہے, آپ ان کی تلخی کو دور کرنے کی کوشش کریں, آپ اس سارے ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کریں. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ طارق بھائی بنیادی طور پہ میرا ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ فلسطین کے اوپر جتنا ظلم و ستم ہوا, اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آج مولویوں کو اور دینی جماعتوں کو نشانہ بنا رہے کہ انہوں نے کیا کیا. سب سے زیادہ میں اپنی اگر بات کروں 2 مرتبہ 1 سال کے اندر فلسطین بیت المقدس کے امام کے بیٹے میرے پاس میرے مرکز میں آئے. ہم نے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے میں غزہ کی بحالی کی امداد کی, اور صرف میں نے نہیں, اس کے اندر جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, پاکستان کی ساری دینی جماعتوں نے عملی کام کیا ہے. آپ کی بورڈ واریئرز ہیں, آپ نے فلسطین کا مقدمہ اٹھایا, ہماری بات کو آگے پہنچایا, آپ کو بھی سلوٹ ہے, لیکن آپ نے عملی طور پہ وہ جد و جہد نہیں کی جو پاکستان کی دینی جماعتوں نے کی ہوتی ہے. تو پھر جب آپ کسی بندے کو پن پوائنٹ کر کے الزام لگاتے ہیں تو آپ اس کا ذرا ماضی اس کاز کے اوپر دیکھ لیں کہ اس نے کیا کچھ نہیں کیا. بیت المقدس کے امام کے بیٹے میرے مرکز میں آ کے 2 مرتبہ 1 سال میں, اس سال میں جمعہ پڑھا کے جا چکے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ امداد کر رہے ہیں, اور ہم فلسطین کے خلاف ہیں. آپ اور میں, میرا کام ہے ہم فلسطین کاز کے لیے فرقہ وارانہ یہ جو ذہن میں رنجشیں ہیں ان کو ختم کریں. شیعہ سنی فسادات کا جو دماغ میں ایک کیڑا بھرا ہوا ہے, میرے بھی اندر اگر ہے, آپ کے اندر بھی ہے, اس کو دور کریں. ہم سب کا ٹارگٹ اگر اسرائیل ہے, ہم سب کا ٹارگٹ اگر اسرائیل ہے, تو اسرائیل کے خلاف یکجان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس نقطہ نظر سے بھی ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ٹارگٹ اسرائیل نہیں ہے, ہم ان کی پالیسیز سے اختلاف کرتے ہیں. ہمارا ٹارگٹ قطعی طور پہ امریکہ نہیں ہے, ہمارا امریکن پالیسیز سے اختلاف ہے. یہ تو آپ نے ایک سٹیپ اور آگے کی بات کی نا, افہام و تفہیم والی. میں تو کہتا ہوں, آپ کا مثال دے رہا ہوں, دشمن دیکھیں, جب کوئی دشمن کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے نا, میں آج آپ کو ایک بات ویلڈ ایک بتاتا ہوں. آج ایران اسرائیل کے ساتھ جو مرضی کر دے, میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, جو مرضی کر دے اس کو جسٹیفائی سمجھا جائے گا, اس کو ویلڈ سمجھا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اٹیک کیا ہے. جب ایران ریٹیلیٹ کرتے ہوئے کوئی کام کرے گا, اس کو 100% جائز مانا جائے گا. لیکن میرا مقدمہ صرف یہ تھا کہ ایران کو ریٹیلیشن دکھانی ہے, میزائل چلانے ہیں, تو اسرائیل کی طرف منہ کر کے چلانے ہیں, اسلامی ممالک کی طرف. اس وقت اس کو اپنی جو پرانی رنجشیں تھیں وہ بھی نہیں تھی, رنجشی ہے نا, مسلمان ممالک کے اوپر ایک میزائل کیا ایک پتھر بھی نہیں پھینکنا چاہیے. مسلمان کی طرف تو ہتھیار کا اشارہ کرنا بھی گناہ, یہ بھی حدیثیں ہیں کہ نہیں. تو آپ اسرائیل کی طرف اشارہ کریں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں پوری دنیا کے مسلمان آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. چلیں, بالکل ایسی بیانات کی حد تک جیسے شاملہ ظہیر نے آج لاہور میں بیٹھ کے بیان دیا, بیانات کی حد تک تو ہم نے بڑا فلسطینیوں کا بھی بڑا ساتھ دیا سر, یہی ہم نے کیا. ہم آپ سے مجھے اور کیا کر سکتے ہیں؟ جہاد کا اعلان تو ریاست نے کرنا ہے, اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اگر کہتے ہیں تو جہاد کا اعلان کر دیں. سر آج کے انٹرویو سے اتنا ہے. شام بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس جو پورا کا پورا ایک کشیدہ ماحول میں انٹرویو کے لیے وقت نکالا. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے.
اور آپ سے میری گزارش ہے تھوڑا سا سر لب و لہجے کو نرم کر لیں. آپ مدبر ہیں, آپ کے خلاف ایک نقطہ نظر بھی آئے تو آپ کم از کم یہ اپنے بچے سمجھ کے کو سمجھایا کریں کہ یار میرا مقصد یہ نہیں ہے, ہمارا مقصد اگر اسلام ہے تو آپ سطحی بات نہ کریں, آپ کو میرے سے غلط فہمی ہو گئی. آپ کو یہ تھا کہ آپ اس کے بعد ایک نرم لہجے میں لوگوں کو وضاحتی بیان جاری کرتے ہیں. یار یہ دیکھو صدر نے بھی یہ بیان دے دیا, میرا بھی یہی بیان تھا کہ یار ان کے یہ صرف اتنا ہی میرا بیان تھا, آپ مجھ سے ایسے ہی الجھتے ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, میرا آپ سے اختلاف بھی ہو جائے تو آپ میرے پاکستانی بھائی ہیں, آپ میرے مسلمان بھائی ہیں, ایسا نہ کریں. آپ کا لب و لہجے میں تھوڑی نرمی آنی چاہیے, میری یہ رائے ہے سر. آپ کا لیول نہیں ہے کہ آپ ایسے ایک سطحی سے مولوی کی طرح لوگوں کو جواب دینا شروع کر رہے ہیں. یہ میری آپ کے بارے میں رائے ہے سر. لاکھوں لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں شام بھائی, اگر لاکھوں لوگ چلتے ہیں تو آپ کی زبان سے وہ نکلنا چاہیے جو لاکھوں لوگوں کی ذمہ دار کے شخص کے منہ سے نکلنا چاہیے. درست ہے, یہ آپ کی رائے ہے. آپ دیکھیں اس ملک میں ڈاکٹر اسرار کو کیا کچھ کہا گیا, کیا آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے منہ سے کبھی اس لب و لہجے میں گفتگو سنی؟ اس ملک میں مولانا مودودی صاحب کو کیا کچھ کہا گیا, کیا ان کے منہ سے ایسے لب و لہجے سے ایسی گفتگو سنی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیڈر کے اور اس سطح کے لوگوں کو دنیا کچھ بھی کہے وہ اپنی سطح سے نیچے نہیں آتے, وہ اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہیں. سر مجھے تو اتنا پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اپنا لہجہ تھوڑا نرم رکھنا, مفہوم ہے, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. اگر فرعون سے گفتگو کرتے ہوئے لب و لہجہ نرم رکھنے کی بات ہے جو خدائی کا دعویٰ کر چکا ہے, تو شام بھائی آپ نے تو انہیں پاکستان بے شک ہم نے انہیں میں رہنا ہے, ہم تو بقائے باہمی کے قائل ہیں. پھر شام بھائی اس لیے میرے لگتا ہے میرا آپ سے, آپ برادرانہ, میں آپ کو چھوٹا بھائی ہوں, آپ سمجھتے ہیں مجھے, میرا آپ سے مشورہ تھا کہ اگر فرعون کے دربار میں جاتے ہیں جو خدائی کا دعویٰ کر چکا ہے, اللہ اپنے پیغمبر کو بھیجتے ہوئے بھی یہ کہتا کہ نرم لہجہ اختیار کرو, تو شام صاحب آپ کو بھی نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے. آپ پہ جتنی مرضی تنقید ہو جائے, میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں جب آپ نرم لہجے میں جواب دیں گے نا, جب آپ کفر کے فتووں کو, میں آپ کو سچی کہہ رہا ہوں, ہماری یہ پوسٹ کے نیچے لوگ گالیاں دیتے ہیں, میں ان سے نا پیار سے بات کرتا ہوں, اگلے 1 سے 2 منٹ بعد ان کا لہجہ بدل جاتا ہے. اٹ ورکس سر, میری یقین کریں سر, یہ آپ اپنا لہجہ نرم, آپ کے خلاف سخت تنقید ہونا تو آپ نرم لہجے میں جواب دیں. ٹھیک ہے, کیوں گردش مادام سے گھبرا نہ جائے دل, انسان ہوں پیالہ و ساگر نہیں ہوں میں. بہت شکریہ. آج کے انٹرویو سے اتنے, چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کریں, شیئر کریں.